بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی آواز پہنچتی ہے سب کو، اور جہاں نہیں پہنچتی جو سن رہے ہیں وہ بھی اور جو نہیں سن رہے ہیں وہ بھی، سب کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اور سب کو اللہ تعالیٰ اچھی سلامتی نصیب فرمائے. سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا فتح مکہ کا. فتح مکہ کے سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، چونکہ مکہ مکرمہ فتح ہوا اور بہت سالوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے. مکہ مکرمہ کو چھوڑے ہوئے صحابہ جو ہے وہ کیسے پرسی میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. مکانات بھی ان کے تھے، مکان میں کپڑے بھی تھے، پیسے بھی تھے، جو جیسا جس کا صلاحیت تھی سب چیزیں موجود تھی. وہاں سب چھوڑ چھاڑ کے روانہ ہو گئے مدینہ کے لیے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روانہ ہو گئے. حضرت خدیجہ کی پراپرٹیاں بھی بہت تھی، خود مالدار تھی حضرت خدیجہ. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ دنیا میں نہیں تھی، لیکن ان کی پراپرٹیاں تو تھی بھی، ان کی جو مال ہے جو بھی ہے پراپرٹیاں ساری تھی، چیزیں تھی. تو یہ قصے تو صحابہ جو ہے ان کو یہ ہوا کہ بھی ہمارے گھروں کا کیا. بعض صحابہ تھے ان کے مکانات تھے، مکہ والوں نے قبضہ کر لیے تھے. احمد ابن جہش ایک صحابی تھے، تو ان کا مکان تھا، تو بیچارے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. ابو سفیان نے قبضہ کر لیا اور قبضہ کر کے 400 دینار 400 درہم میں بیچ کر کھا دی گیا پیسے. تو انہوں نے حضور کے سامنے بات رکھی کہ حضرت ابو سفیان اب تو مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے سارا کا سارا جس کے ہاتھ میں جو لگا، مہاجرین کی زمینیں تھی، مہاجرین کے مکانات تھے سب، تو مہاجرین نے اپنے باتیں پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سوچنے لگے کہ ہاں بھائی مکان تو اب سب مہاجرین کہنے لگے حضرت یہ میرا مکان تھا، دیکھو یہ سامنے والا پر فرد ایمان جو ہے وہ قبضہ کیے بیٹھا ہے، یہ میری زمین تھی، سارا مکہ گواہ ہے کہ میری زمین تھی، یہ فلاں نے قبضہ کر لیا فلاں. تو اس میں کئی لوگوں نے باتیں رکھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طریقے پر فیصلہ کیا اس کا. آپ نے فرمایا کہ بھی دیکھو ٹھیک ہے، اور ابو سفیان پر مقدمہ بھی کر دیا صحابہ نے. احمد ابن جہش نام تھا. اندازہ یہ ہے کہ احمد ابن جہش ہی تھے
وہ انہوں نے حضور کو ابھی یعنی کعبہ فتح ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہ میرا مکان ہے بالکل سامنے، یہ ابو سفیان بھی کھڑا ہے، آپ پوچھ لیجئے ان سے، اب تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے ہیں، انہوں نے یہ بھی کھڑے ہیں، یہ میرا مکان ہے، اور مجھے مدینہ میں خبر ملی تھی کہ تمہارا مکان جو ہے ابو سفیان نے 400 درہم میں بیچ دیا، پیسہ بھی کھا گیا۔ ابو سفیان سامنے بیٹھے ہوئے تھے، مکہ فتح ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد ابن جہش سے کہا تم قریب آؤ، سارے صحابہ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹایا اور قریب بلا کر کان میں حضور نے کچھ جملے کہے۔ احمد ابن جہش جو ہے وہ ہنس دیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو صحابہ نے بعد میں پوچھا بھی حضور نے کیا کہا، تو اب تو احمد ابن جہش نے کہا کہ مجھے حضور نے کہا بھی تو اگر یہ مکان تیرا ہے، مجھے معلوم ہے تیرا ہے، سارا مکہ جانتا ہے تیرا ہے، صبر کر لے تو جو جنت میں ملے گا تجھے، اور اگر تجھے ابھی چاہیے تو ابھی دلا دوں، ابھی میں دلا سکتا ہوں، اب تو جو مکہ کے مالک ہی ہم ہو گئے، صبر کر جنت میں ملے گا، حضرت مجھے جنت میں چاہیے۔ تو اس طریقے سے صحابہ نے مکانات چھوڑ دیے، یعنی حضور نے کسی کو بھی، خود حضور نے اپنے مکان کا جہاں پیدا ہوئے تھے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا، خود ان کا مکان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یاد تو تھا حضور کو بھی شادی ہوئی ہے، خدیجہ کا مکان، حضرت خدیجہ کا مکان، وہاں رخصتی ہوئی ہے، بچے پیدا ہوئے ہیں، زندگی گزری ہے وہاں، حضور نے کسی کا تذکرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر تھے، ان کا مکان تھا، تو وہ جب اس گلی سے گزرتے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ چہرے پر نقاب ڈال کے گزرتے تھے، تو کسی نے کہا بھی نقاب کیوں ڈالتے ہو؟ یہ فرمایا میں اس گلی سے گزرتا ہوں تو میرے والد کے مکان، میرے مکان، حضرت عمر نے اپنا مکان چھوڑ دیا، ابو بکر، حالانکہ حضرت عمر جیسے آدمی بھی کیسے چھوڑے، وہ تو سب جانتے ہیں، یعنی وہ تو قوی آدمی تھے، کبھی میری پراپرٹی ہے یہ ہے، حضور نے کہا کہ نہیں چلو یہ یعنی متروکہ مکانات کے بارے میں حضور نے کس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا یہ بعد میں آئے گا، میں اس کو تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس قسم کے قصے ہوئے، بعض قصے ایسے بھی ہوئے کہ بیوی مشرکہ ہے، مسلمان جو ہے، شوہر جو ہے مسلمان ہے، یہ یہاں رہ گئی، جا نہیں سکی، اور وہ وہاں چلے گئے، وہ وہاں رہنے لگے، یہ مسئلہ بھی آیا بھی میری بیوی تھی لیکن یہ کہ اسے چانس نہیں ملا اسلام لانے کا، اس کے یہ مسئلے بھی آئے سارے کے سارے۔ کسی نے کہا مجھے یہ میری بیوی ہے، میں چھوڑ کے چلا گیا تھا، اس کو پتا نہیں مجھے اس سے بہت محبت ہے، اس سے میری اولاد بھی ہوئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ایک قضیے، اسے کہتے قضیہ، جب ایک ملک فتح کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ سارے معاملات آئیں گے، حضور ایک ایک قضیہ جو ہے نمٹا دے گا، اس کا یہ کرو، اس کا یہ کرو، اس کا یہ کرو، اس کا یہ کرو، یعنی اور بعض مرتبہ وہی آتی گئی، بعض مرتبہ فیصلے کرتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ ابن عمر جب گزرتے تھے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ گزرتے تھے تو چہرے پر نقاب ڈال کے گزرتے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ نقاب ڈال کے کیوں گزرتے ہو؟ بولے اس گلی میں ہمارے مکانات ہیں اور ہم نے اسے اللہ کے لیے چھوڑا ہے، تو جس چیز کو ہم نے اللہ کے لیے چھوڑا میں اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے میں نقاب ڈال کے گزرتا ہوں، یہ عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ اور کچھ عورتیں، یہ ٹاپ 1 تھی، مردوں میں اکرمہ، سہیل ابن عمرو، یہ خطیب تھے، سہیل ابن عمرو جو ہے یہ بڑی زبردست تقریر کرتے تھے، کسی کو بھی اگر جیسے جمع کرنا ہو تو ان کی تقریر میں بہت ان کو خطیب حجاز کہا جاتا تھا، خطیب عرب۔ صفوان ابن امیہ، اکرمہ ابن ابی جہل، یہ سب ٹاپ لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے ابو بکر کے والد بڑے میاں تھے تو کمزور لیکن ٹاپ لوگوں میں تھے، رؤسائے مکہ میں تھے، یعنی رؤسائے قریش۔ صدیق اکبر کا والد یہ بھی مشرک تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع کے اوپر۔ اسی طریقے سے ابو سفیان تو امر الظاہران مسلمان ہو گئے۔ عورتوں کے اندر ہندا، عورتوں میں وہ سارا، پھر انق نامی عورت، یعنی 2 عورتیں وہاں پر، ایک تو گانے والی سارا، آواز اچھی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی میں بھی وہ گاتی تھی۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ سارا
آج گانا سنیں گے تجھ سے کہ بہت دیں گے، لیکن حضور کے مذمت میں گانا تو وہ حضور کے مذمت میں گانا گاتی تھی، اور کبھی کبھی 2 دن مانگتی تھی کہ یار میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے ذرا حضور کی برائی میں ابھی تک کوئی یعنی سیٹ نہیں کیا ہے، تھوڑا میرا گلا بھی ٹھیک نہیں ہے، میں حضور تو مکہ والے جو ہے حضور کی برائی سننے کے لیے اسے بلاتے تھے سارا کو، مدینہ والوں کو پتہ چلتا تھا کہ سارے قسم کے جس کا قصہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن حضور کو پتا تھا کہ میرے برائی کے اندر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں جب بھی اسے کوئی یعنی معاہدہ کرتا، سارے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ معاہدہ کرتا تو معاہدے میں یہ پوچھتی کہ تمہیں کون سا گانا سننا ہے، عشق عاشقی کا سننا ہے وہ سناؤ، لیلا مجنون تو اس وقت تھے نہیں، لیلا مجنون تو بعد میں پیدا ہوئے، بے لیلا مجنون کا جو قصہ ہے وہ تو بعد میں ہوا، حضور کے انتقال کے بعد کافی امام حسن کے حضرت عمر کے زمانے میں سارے کے سارے قصے ہوئے، لیکن عشق عاشقی کا سننا ہے تو میں وہ سناؤں، اور تم کو جو ہے کسی اور بات سننی ہے تو وہ سناؤں، یا یہاں مکہ کی عظمت کے بارے میں سننا ہے تو وہ سناؤں۔ تو جو خبیث لوگ تھے مشرکین مکہ میں، یا جو جن کے دماغوں میں خباثت بھری ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں نا ہمیں تو محمد کے خلاف تو گانا سنا، تو تیار کرتی تھی، اب یہاں مدینہ میں خبریں پہنچتی تھی، وہ اس کا اڈا، تو اس کے بارے میں بات آئی کہ بھی اس کا سارا کیا کرنا، وہ زندہ تھی، بوڑھی ہو چکی تھی لیکن زندہ تھی۔ اسی طریقے سے اناق نامی عورت، اس نے زنا کا اڈا کھول رکھا تھا مکہ مکرمہ میں، اس نے گانے کا اڈا کھول رکھا تھا، اور یہ زنا کا، اور یہ ہندا جو ہے یہ سب کی جو ہے چودھرن تھی، سب کی بڑی کا مطلب یہ مکہ مکرمہ میں کوئی کام عورتوں کا کرنا ہو تو ہندا کے بغیر نہیں کر سکتے، اسی لیے ہندا کی اسلام لانے کا قصہ حدیث میں یعنی ٹاپ ہائی لائٹ لے کر آتا ہے۔ حالانکہ عورتیں بہت مسلمان ہوئی ہیں، لیکن ہندا کا جو قصہ میں بیان کروں گا وہ ایک دم چپکے سے نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوالات کرتی گئی، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کی بیعت کی، یہ سامنے بیٹھ کر حضور کو جو ایک بات کا سوال کرتے گئی، حضور جواب دیتے گئے، سوال کرتے گئی، حضور جواب دیتے گئے، سوال کرتے گئی، حضور جواب دیتے گئے، یہ عورت تھی۔ تو سارا کو جو کوئی کام کرنا ہو تو ہندا باجی آ کروں چھے، کروں کہ نہیں کروں، یہ کرنا ہے کروں کہ نہیں کروں، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی عورتیں حرکت میں نہیں آ سکتی تھی۔ اور ابو سفیان یہ اپنی جگہ پر تھے، اناق نامی عورت، یہ سارے مسئلے آئے، لوگوں کے مکانات کے مسئلے آئے، لوگوں کے بیویوں کے مسئلے آئے، بعض عورتیں مسلمان ہو کر مدینہ منورہ چلی گئی تھی، ان کے شوہر مشرک تھے، اب مسلمان ہوئے، میاں بیوی محبت تھی، وہ چلی گئی وہاں مدینہ، یہ مشرک تھا، اب یہاں جو ہے وہ فتح مکہ میں مسلمان ہو گیا، اب کیا کریں؟ اسی طریقے سے اکرمہ جو ہے یہ مشرک تھے، اور ان کی بیوی ام حکیم جو مسلمان ہو گئی، صفوان ابن امیہ مشرک تھے، ان کی بیوی جو ہے وہ بغم کی بیٹی وہ مسلمان ہو گئی، یہ سارے مسئلے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن میں یہ سارے مسئلے حل کیے۔ میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا، اور 25 رمضان کو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب و جوار میں قافلے بھیجنے شروع کر دیے، جہاں بت تھے، جہاں لوگ تھے، وہاں حضور 25 رمضان کو روایتوں میں آتا ہے، یعنی 5 دن میں پورے مکہ کا قبضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی اعتبار سے، اپنے طاقت کے اعتبار سے سب کا جو سیٹ کر دیا، اذان دینے والا سیٹ کر دیا، یہ امیر مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر دیا، یہ سارے کے سارے مقرر ہو گئے، لیکن یہ اندرونی مسائل آتے گئے، مکانوں کا کیا، اس کا کیا، اس کا کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اسی کے اندر مکہ فتح ہو گیا، کسی کو شرارت سوجی، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، مکہ تو فتح ہو گیا، اب تو مشرکین جو ہے یعنی بھی ایمان جو ہے سارے بھی یا تو تم نکل جاؤ 4 مہینے کا، وہ یہاں فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، یہ آیت نازل ہونی شروع ہو گئی وغیرہ وغیرہ سب کچھ، لیکن وہ پرانی عداوتیں تھی نا، تو پرانے عداوتوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر وہ بیعت کر رہے تھے، اس لیے کہ آپ یہاں سے فارغ ہو کر شیخ ابی طالب میں گئے،
جہاں حضور کو رکھا تھا وہیں قائم کیا حضور نے. پھر حضور نے کہا بھئی صفا پہاڑی پر سب کو بلاؤ، وہاں بیعت کریں گے. صفا پہاڑی پر اس لیے کہ صفا پہاڑی سے حضور دعوت دیتے تھے، تو وہیں پر سب کو بلایا. اس میں یہ ہندا بھی ہے، اس میں ساری کی ساری عورتیں بھی آئیں، سارے مرد آئے. ہاں تو اس میں جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جی بے ایمان سامنے تو تھے، اس نے چھوڑ دیا. انت مطلقہ، بھائی آپ لوگ آزاد ہو، آپ لوگ جو ہم دعوت دیتے ہیں اب اسلام قبول کرو، 4 مہینہ رہو، چلو پھرو، دیکھو کرو، نہیں تو پھر ہماری زمین چھوڑ دینا. کیا آیت نازل ہو گئی، اب تو آزاد ہے، سب گھر میں جاتے ہیں، آتے ہیں، کرتے ہیں. اب جو ہے بیوی مشرکہ ہے، یہ جو ہے شوہر مسلمان تھا وہاں گیا، اب یہاں بیوی کے پاس جاوے کہ نہیں جاوے، کیا کرے، پرانی محبت ہے. یہ تو ایک آدمی نے قتل کر دیا صفا پہاڑی پر ہی. حضور نے دیکھا کرے یہ کیا بنی خزاعہ، تم نے بھی کیوں مارا ہے اس کو، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ پرانی کوئی دشمنی ہوگی. آپ نے جو ہے کھڑے رہ کر سب کو اعلان کیا کہ دیکھو اب جو بھی قتل کوئی کرے گا تو 100 اٹھنے دینی پڑے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سارے احکامات بیان کیے. 2 خطبے دیے حضور نے مکہ مکرمہ میں، اس میں احکامات بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا اس کا قتل کا ذمہ دار میں ہوں، میں 100 اونٹ دیتا ہوں، اس کی دیت میں دیتا ہوں. حضور نے خود نہیں دی دیت، لیکن آج کے بعد سے جو مارے گا اس سے لی جائے گی. اپنی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ. یہ سارے قصے آئیں گے، یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. ابھی تو جو ہے ابو محذورہ کا قصہ پورا سن لو آپ. جو ہے ابو محذورہ جب یہ مؤذن بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز ان کی بہت اچھی تھی. کہتے تھے مزامیر داؤد علیہ السلام کی جیسے آواز اچھی تھی، جب زبور پڑھتے تھے سمندر کے کنارے پر تو مچھلیاں بھی نکل آتی تھی، سانپ بھی دوڑے آ جاتے تھے. اور سمجھئے یہ جو پرندے ہوتے تھے نا، پرندے وہ بھی جو ہے فضا کے اندر جھومنے لگتے تھے. تو ابو محذورہ اور ابو موسیٰ اشعری، یہ 2 نام یاد رکھنا، ابو محذورہ اور ابو موسیٰ اشعری. ان کو کہا جاتا تھا مزامیر آل داؤد، کہ ان کو جو ہے داؤد علیہ السلام کی زبان کا، جیسے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کوئی خوبصورت ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے دی گئی ہے. جیسے جریر ابن عبداللہ یہ بہت خوبصورت تھے، تمیم داری یہ بھی خوبصورت تھے، تو کہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا کچھ ٹچ ملا ہے، اس کو ٹچ کہتے ہیں کہ ٹچ ملا ہے یوسف علیہ السلام کا. جریر ابن عبداللہ اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر نے ان کو عورتوں کا امام بنایا تھا تراویح کا، ان کے ذمے لگائی تھی تراویح مدینہ منورہ میں، عورتوں کو تراویح تم پڑھایا کرو، لیکن شرط یہ کہ جب بھی تم گھر سے نکلو اپنے مسجد نبوی میں آنے کے لیے تو برقع پہن کے آنے کا. یہ جریر ابن عبداللہ کی پابندی تھی. یہی مسئلہ تمیم داری کا تھا. خوبصورت تھے یہ لوگ، اسی لیے یہ ان کی آواز ابو محذورہ کی بہت اچھی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آواز ان کی سنی جبکہ وہ مشرک تھے، مذاق کر رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی. وہ دعا میں آپ کو سکھاتا ہوں، وہ دعا سیکھ لو، کسی کو بھی دعا دیا کرو، یہ دعا دیا کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو دعا دی. کہ روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جب آپ نے اذان سیکھ لی ابو محذورہ نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی عطا کی ابو محذورہ کو، جس میں کچھ درہم تھے، اور سر اور پیشانی پر دست مبارک پھیرا، اور پھر سینہ اور جگر اور شکم پر ناف تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور یہ دعا دی، بارک اللہ فیک و بارک اللہ علیک. یہ دعا خالی دلہا دلہن کے لیے نہیں ہے کہ دلہا دلہن کے لیے دعا یاد رہتی ہے بعد میں یاد رہتی نہیں ہے، یہ نہیں بھئی دلہا دلہن کو بھی دو، لیکن یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہ محذورہ کو یہ دعا دی، بارک اللہ فیک و بارک اللہ علیک. یہ دعا سیکھ لو، میرے ساتھ پڑھ بھی لو ایک مرتبہ، بارک اللہ فیک و بارک اللہ علیک، بارک اللہ فیک و بارک اللہ علیک. تو اب محذورہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پھیرنا تھا کہ آپ کی تمام نفرت ایک دم سے میرے دل سے نکل گئی. جیسے اسلام داخل ہو گیا ہو. اور حضور کے جملے جو میں نے سنے
بارک اللہ فیک وبارک اللہ علیک۔ سلف صالحین کا معمول تھا اپنے دوستوں کو یا اپنی بیوی بچوں کو خط لکھتے تھے، السلام کے بعد جو یہ دعا یہ جملہ لکھتے تھے، بارک اللہ فیک وبارک اللہ علیک، یا بارک اللہ فیکم وبارک اللہ علیکم، اللہ تمہیں برکت دے اور اللہ تمہارے اوپر بھی برکت دے، تمہارے اندر بھی برکت اور تمہارا اللہ کے اوپر سے برکت آئے، یعنی چاروں طرف سے جو ہے برکت ہی برکت ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ دعا دیتے تھے، بارک اللہ فیک وبارک اللہ علیک، بارک اللہ فیک وبارک اللہ علیک۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ دعا دی، صحابہ نے یاد کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی دعا دیتے تھے، کوئی بھی بات کرتے تھے تو مجمع اسے فوراً کیچ کر لیتا تھا، بارک اللہ فیک وبارک اللہ علیک۔ تو اب ابو محذورہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل ہو گئی اور میرا دل آپ کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ پھر میں نے خود عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو مکہ مکرمہ کا مؤذن مقرر فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھ کو مکہ کا مؤذن کا مقرر کیا، اعلان کر دیا۔ لیکن ایک پوائنٹ ہے اس میں، نوٹ کرو ایک بات کو، حضور نے تو کر دیا لیکن مکہ کے گورنر تو وہ خطاب ابن اسید ہے نا، ان کے بات پہنچنی چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ امیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن یہ کہ خطاب ابن اسید کو پتہ چلنا چاہیے، حضور تو چلے جائیں گے، بعد میں نماز کا مسئلہ آئے گا، میں کھڑا رہوں گا تو پھر تو کیوں اذان دیتا ہے، تجھے کس نے مؤذن بنایا؟ تو ابو محذورہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور نے فیصلہ کیا تو میں فوراً بھاگا خطاب ابن اسید جو امیر مکہ تھے، نئے گورنر تھے، ان کو جا کر اطلاع دی اور آپ کے حکم کے مطابق اذان دینے لگا۔ کافی مدت تک مکہ مکرمہ میں مؤذن رہے اور سن 59 ہجری میں مکہ ہی میں وفات پائی انہوں نے، ابو محذورہ نے، مکہ چھوڑ کر جاتے نہیں تھے۔ اور ان کا معمول تھا اذان کے آدھا گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے حرم شریف میں آ جاتے تھے اور کعبے پر چڑھ کر جو ہے وہ اذان دیتے تھے۔ اس وقت کا جو کعبہ تھا اس وقت میں وہاں چڑھ کر، اور جب بھی سورج غروب کا مسئلہ ہوتا، مغرب میں سورج غروب کا مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً کعبے پر چڑھ کر جو ہے یوں دیکھتے رہتے، سورج غروب ہوا ہے نہیں ہوا، سورج دیکھتے رہتے۔ اور وہاں حجر اسود جہاں آج کل ہے، شروع سے وہی چلا آ رہا ہے، حجر اسود کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے اور طواف کرتے، پہلے طواف کرنے کے بعد پھر جو ہے نماز کے وقت کا انتظار کرتے۔ جہاں نماز کے وقت کا انتظار وقت داخل ہو جاتا تو فوراً جو ہے ایک رسی ہوتی تھی، تو رسی کے اوپر جو ہے کچھ معمولی سیڑھیاں اس دور کے اعتبار سے تھی، اس پر جو ہے وہ چڑھتے اور کعبے پر چڑھ کر اذان دیتے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ گھوم کر اذان دیتے، یعنی اللہ اکبر داہنی طرف، پھر اللہ اکبر بائیں طرف، پھر اللہ اکبر شمال، اللہ اکبر، یعنی اس طریقے سے گھوم کر کعبے کو بڑی اذان دیتے تھے۔ یہ ان کی ایک ترتیب تھی ابو محذورہ کی۔ ایک مرتبہ اتفاق سے وہ بیٹھے ہوئے تھے، کئی جوان آ گئے ابو محذورہ کے پاس اور آ کر کہا کہ حضرت آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا ہے اور آپ نے فلاں اتنا آپ بتائیے کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے، کیا ہوا کیا نہیں۔ ابو محذورہ نے اپنا قصہ سنایا، میں بلال کے مذاق اڑا رہا تھا، میری آواز اچھی تھی اور میں جو ہے یہ یعنی گانے کی کوشش بھی کرتا تھا، اور بعض کتابوں تاریخ کی کتابوں میں کہ میں نے سارا سے بھی کچھ سیکھا ہے، جیسے ہوتا گویا ہوتا ہے لوگ سیکھتے ہیں نا گانا اسٹائل، میں جو یہ تھا آواز میری اچھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یعنی مؤذن بنایا میں مسلمان ہو گیا وغیرہ وغیرہ، سارا قصہ سناتے جاتے تھے۔ تو پھر سارے نوجوان کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز سناؤ جو بالکل انوکھی ہو، ایسی چیز سناؤ جو انیک ہو، کوئی حدیث سناؤ، کوئی یہ سناؤ۔ تو اب یہ ابو محذورہ ایک جواب دیتے تھے، اما الاحادیث عن العبادلہ، اما الاحادیث عن العبادلہ، بھائی حدیث سننی ہو تو عبادلہ سے سنو۔ عبادلہ کا مطلب عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، عبداللہ ابن زبیر،
انہیں عبادلہ کہتے تھے. اما الاحادیث عن العبادلہ، حدیث سننی ہو تو بھائی عبادلہ سے سنو. بھائی میرا قصہ تو یہ ہے کہ میں یہ تھا خراب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے مجھے اسلام میں داخل کیا، پھر حضور نے مجھے حرم شریف کا مؤذن بنا دیا. ایک نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ کے بال اتنے لمبے، زلفیں تھی عورتوں کی طرح، لمبے لمبے بال تھے. ابو محذورہ کی، حضرت آپ کبھی مکہ میں رہتے ہوئے عمرہ نہیں کرتے؟ چچا کہتے تھے، چچا بڑی عمر کے ہو گئے نا ابو محذورہ، چچا جان آپ عمرہ نہیں کرتے؟ تو کہتے تھے الحمدللہ ہر مہینے میں عمرہ، ایک عمرہ 2 عمرے کرتا ہوں، رمضان میں تو بہت عمرے کرتا ہوں، الحمدللہ حج بھی کرتا ہوں سب. تو اس نے کہا کہ آپ اتنا عمرہ کرتے ہیں تو پھر اب حلق نہیں کراتے؟ آپ کے بال کتنے لمبے ہیں، حلق نہیں کراتے؟ تو کہتے تھے لا انا من المقصرین، میں حلق نہیں کراتا، میں جو ہے اپنے بال تھوڑے تھوڑے کٹوا دیتا ہوں. مقصرین محلقین، 2 ہے نا، محلقین مقصرین، تبھی میں جو حلق نہیں کراتا. تو کہتے کہ بھئی حلق کا زیادہ ثواب ہے، آپ قصر کیوں کرتے ہیں؟ حلق کا تو ثواب زیادہ ہے جتنا بال کٹے. تو فرمایا کہ نہیں بس یہ میرا راز ہے، ھذا ستر بینی و بین ستار، ھذا بینی و بین اللہ، ھذا بینی و بین اللہ، یہ میرا راز ہے، اسے مت پوچھو. تو نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت آپ کو بتانا پڑے گا، آپ حلق کیوں نہیں کراتے، ٹکلا کیوں نہیں کراتے؟ آج کے بعد سمجھانے کے لیے کہہ رہا، ٹکلا کیوں نہیں کراتے؟ ٹکلا کراؤ، جب آپ جب عمرہ کرتے ہو تو پورا بال پورا حلق کراؤ، یہ قصر کیوں؟ نہ ھذا بینی و بین الرحمن، ھذا بینی و بین الرحمن، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے. لیکن وہ نوجوان انہیں پیچھے چھوڑا ہی نہیں، وہ چلے تھے. وہ کہا نہیں بتانا پڑے گا. یہ رو دی ابو محذورہ، اور انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے، اب بچہ قریبا جو پوچھ رہا تھا اس کے قریب کیا، قریب بلا کر کہا یہاں میری پیشانی کو سونگ، خوشبو آ رہی ہے؟ ہاں بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے. تو بولے میں اسی وجہ سے حلق نہیں کراتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پر فتح مکہ کے وقت میں ہاتھ پھیرا تھا، تو آپ کے ہاتھ کی خوشبو اب تک میرے بالوں میں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں مر کر قبر میں جاؤں تو انہیں بالوں کو لے کر جاؤں. اللہ مجھ سے پوچھے کہ کیا لایا ابو معذورہ، میں کہوں گا اللہ پاک خالی ہاتھ ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، تیرے نبی کے ہاتھ لگے ہوئے بال لے کر آیا ہوں، وہ خوشبو لے کر آیا ہوں. اس طرح وہ معذورہ جو ہے بہت روئی اور کہنے لگے کہ میں ان بالوں کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگائے ہیں میرے ان بالوں کے اوپر. یہ قصہ ان کا ہوتا تھا ان کا. پھر ان کی 1-2 بیویاں تھیں، ان میں بھی کچھ مسئلے ہوئے، ابھی ساری تفصیلیں کہاں بیان کروں، بس وہ خلاصہ کلام یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر ابو محذورہ جو ہے یہ بہت رونے لگے، فرمانے لگے میرا اللہ کا راز ہے، میں اذان دیتا رہوں گا اور چلتا رہوں گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہو کر کوہ صفا پر تشریف لائے، اور دیر تک یہاں سے طواف سے فارغ ہو گئے اور کوہ صفا پر تشریف لائے، اور دیر تک بیت اللہ کی طرف منہ کیے ہوئے اللہ کی تعریف اور دعا میں مشغول رہے. اسی لیے جب بھی عمرہ یعنی صفا مروہ شروع کرتے ہیں تو صفا سے جو بیت اللہ کی طرف دیکھ کر دعا مانگی جاتی ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب طواف سے فارغ ہو کر کوہ صفا پر تشریف لائے اور دیر تک بیت اللہ کی طرف منہ کیے ہوئے دست بدعا مشغول حمد و ثنا رہے. دامن میں انصار کا مجمع تھا. اسی اسنا میں بعض انصار کی زبان سے ایک جملہ نکلا. انصار بھرے ہوئے تھے، مہاجرین تو کم تھے، بے مہاجرین تو وہی تھے جو یہاں سے گئے وہاں سے آ گئے. انصار تو پورا جتھا تھا جنہوں نے پوری دین کی بنیاد ڈالی. مہاجرین تو بیچارے فقراء تھے، وہ یہاں سے مال چھوڑ چھاڑ کر سب وہاں چلے گئے تھے، لیکن انصار کا بہت بڑا مجمع تھا. تو انصار آپس میں یہ کہنے لگے، یہ جملہ نکلا اور خود حضور کو کہا انصار نے، یعنی کسی آپس میں مذاکرہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر تھے، دعا مانگ رہے تھے، دعا مانگ کر جب فارغ ہوئے تو انصار نے ایک جملہ کہا، اللہ کے نبی
اللہ تعالیٰ نے آپ پر آپ کا شہر اور آپ کی زمین فتح کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مکہ آپ کو دے دیا. بس ہمیں ڈر یہ ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ یہی ٹھہر جائیں اور مکہ میں رہ پڑیں اور مدینہ منورہ تشریف نہ لے جائیں. یہ انصار کی طرف سے یہ قصہ 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک فتح مکہ کے موقع پر اور ایک حنین کے موقع پر. تو حنین کا جب قصہ آئے گا اس کو تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ. یہاں پر بھی انصار نے کہا، حنین کے موقع کے پر حضور کے سامنے تو انصار نے نہیں کہا، لیکن آپس میں مذاکرے کرنے لگے. بھائی اب تو مکہ فتح ہو گیا، حنین بھی فتح ہو گیا، اب تو مدینہ کو کون یاد کرے گا؟ اب مدینہ کہاں یاد آئے گا؟ اب تو حضور کو تو اپنی جگہ مل گئی، کعبہ مل گیا، اپنی ساری زمینیں مل گئی، اپنا وطن مل گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جائیں گے نہیں. تو یہاں انصار نے صفا پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو انصار نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر آپ کا شہر اور آپ کی زمین فتح کر دی ہے. ہمیں ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوگا بھی ٹھہر جائیں اور مکہ میں رہ پڑیں اور مدینہ منورہ کو بھول جائیں، مدینہ تشریف نہ لائیں. اور آپس میں کچھ کہنے سننے لگے یہ انصار. اسی وقت باتیں ہو رہی ہیں، آپ پر جو ہے وحی نازل ہونے شروع ہو گئی کوہ صفا پہاڑی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، صحابہ کی یہی عادت تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو کوئی بھی آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، سب نظریں نیچے کر لیتے تھے یا تھوڑے دور چلے جاتے تھے. جب وحی نازل ہو چکی اور کوئی بھی آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا نہیں تھا، جب وحی نازل ہو چکی تو آپ نے فرمایا، او انصار کی جماعت، تم نے یہ کیا کہا ہے؟ یہ تم نے کیا کہا؟ کہ مکہ فتح ہو گیا تو مکہ میں رہ جاؤں گا، مکہ فتح ہو گیا تو میری زمینیں مل گئی، سب کچھ مل گیا، سب مکہ کے جگر گوشے میرے ہاتھ میں آ گئے، تو میں کہ یا مکہ میں رہ جاؤں گا؟ یہ تم نے کیا کہا یہ چیز؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، خوب سمجھ لو، خوب سن لو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مکہ میں ٹھہر جاؤں، یہ ہرگز نہیں ہوگا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی ہے، تمہاری زندگی میری زندگی ہے. یہ پہاڑ کو صفا پہاڑی پر حضور نے یہ اعلان کیا، تمہاری زندگی میری زندگی ہے، تمہاری موت میری موت ہے. یہ سن کر انصار جو ہے دھاڑے مار مار کر رونے لگے. پھر فرمایا کہ حضرت ہمیں یہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تو ماشاءاللہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، سب سے بڑی فتح تو یہ کہ مکہ ہمارے قبضے میں آ گیا، کہیں آپ چھوڑ دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، البتہ تم نے یہ جو کچھ کہا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول تم کو معذور اور سچا سمجھتے ہیں، اللہ نے معاف کر دیا تم کو. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہ فرمایا کہ تم نے جو کہا یہ تو ٹھیک نہیں کہا، لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. چلو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر ہی اعلان کیا، سارے مرد ساری عورتیں آ جائیں، سارے مرد ساری عورتیں آ جائیں. یہ اعلان کیوں ہو رہا ہے کہ اب بیعت ہوگی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اب بیعت ہوگی، تو بیعت کے اندر مشرکین تو آئیں گے نہیں، وہ تو خالی کھڑے کھڑے سامنے دیکھیں گے، لیکن جتنے مسلمان ہیں وہاں مسلمان مرد ہیں، عورتیں ساری کے ساری آئیں گی. اور وہاں تو مردوں سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بیعت کے جملے نہیں کہلوائے، بس مختصر مردوں سے، یعنی جب جمع ہو گئے بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پر اور خدا رسول کی اطاعت پر بیعت لینے لگے. مردوں سے فقط اسلام پر اور حسب استطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر بیعت لیتے. بس زیادہ لمبی چوڑی بات مردوں سے حضور نے نہیں کی. اور بعض روایت میں یہ ہے کہ بھئی دین کے کام کے لیے جب بھی بلایا جائے بھئی آ جاؤ، یعنی مردوں کے بیعت جو ہے مختصر کی حضور نے، شارٹ میں، اللہ کو مانو، میری اطاعت کرو، جب بھی تمہیں دین کے لیے کہا جائے قربانی دو، اور کر کے ان کو روانہ کر دیا. اب عورتوں کی بات آئی تو عورتوں کے بارے میں تو مستقل آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا
ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم. اتنے سارے جو ہے ٹائٹل عورتوں کے بیعت میں، بہت لمبا چوڑا. مردوں کے لیے کوئی خاص بات نہیں. تو اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ عورتوں سے جو بیعت کرتے تھے محض زبان سے ہوتی تھی، زبان. اور بعض مرتبہ یہ کہ ایک تو یہ بات یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی نامحرم عورت سے مصافحہ نہیں کیا کہ بیعت کرنے کے لیے مصافحہ کروانا. یہ آج کل جو بے دین پیر ہوتے ہیں نا، وہ عورتوں سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عورتوں سے بیعت کرنے کے لیے کسی سے مصافحہ نہیں کیا. ہاں، صرف 2 کام کیے حضور نے. ایک تو ہے کہ محض جملے کہلوا دیے، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور جملے جو ہے کہلوا دیے، بھائی یہ کہو یہ کہو یہ کہو. اور بعض روایت میں یہ ہے کہ کبھی جو ہے کپڑے کے ذریعے سے بیعت کرتے تھے. بہت لمبی چوڑی رسی ہوتی تھی. ہم نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ بہت لمبی چوڑی رسی ہوتی تھی. شیخ کے یہاں بھی، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی لمبی چوڑی رسی ہوتی تھی. حضرت شیخ کے ہاتھ میں ایک کونا ہوتا تھا، وہ رسی جو ہے پھیلا دی جاتی تھی. مردوں میں عورتوں میں ایسے عورتوں کے لیے الگ رسی ہوتی تھی، مردوں کے لیے الگ رسی ہوتی تھی. وہ لوگ جو ہے رسی پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، عورتیں بھی رسی پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی اور بیعت کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کبھی بیعت کی ہے روایت میں ہے. یا کبھی یعنی ایسا ہوتا تھا کہ کپڑے کا ایک کونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور کپڑے کا دوسرا کونا عورت کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اور کبھی کبھار حضور ایسا کرتے کہ جب عورتوں سے بیعت لیتے تو پانی کا ایک پیالہ منگوا لیتے بڑا، اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر نکال لیتے اور پھر عورتوں کو حکم دیتے کہ تم بھی اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈال لو. تو عورتیں اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈال کر تر کر لیتی. اس طرح بیعت جو ہے پختہ ہو جاتی. یہ قرطبی وغیرہ میں اس کی جو ہے ساری تفصیل ہے. اب جن جن عورتوں نے بیعت کی ان کے نام سن لو. ایک تو ام ہانی، حضرت علی کی بہن، جن کا قصہ میں پہلے بیان کر چکا. دوسرے ام حبیبہ بنت عاص بن امیہ. تیسرا عروہ بنت ابی العاص یعنی اسعد بن اسید کی پھوپھی. دوسرا عاتقہ بنت ابی العاص عروہ کی بہن. اور 5ویں یہ ہندا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کرنی شروع کی تو یہ ہندا بھی آ گئی، برقعے کے ساتھ آئی. ابھی جو ہے یہ نئی نہیں ہے اور برقع پہن کر آئی. آج ہماری پرانی مسلمان عورتیں بغیر برقعے کے گھومتی ہیں. اکرمہ کی بیوی بھی وزوجتہ متلقبہ، اور بیٹھ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نقاب ڈال کر آئی، چونکہ وہ شرما رہی تھی. ابھی تو مسلمان ہونے میں ٹائم ہو گیا، اس کو اسلام لانے کا قصہ بھی آئے گا، لیکن یہ بیعت کے وقت میں یہ بھی آ گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے بیعت کرنا شروع کیا تو ہندا کھڑی ہو گئی. حضرت مردوں سے تو بہت شارٹ بیعت اور ہماری عورتوں سے اتنی لمبی چوڑی. یہ ہندا میں حضور تو حضرت عمر ہنس پڑے کہ مردوں کو تو 2 جملے، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت بس، اور مردوں کو تو روانہ کر دیا. اور ہماری عورتوں کو وہ چوری بھی مت کرنا، زنا بھی مت کرنا. میں تو ابو سفیان کے مال میں سے مال بہت لیتی ہوں. ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حضور نے بیعت شروع کی. یہ ہندا نے کہا کہ حضرت یہ کیسا کہ مردوں سے تو شوق اور عورتوں سے تو یہ بھی مت کرنا، یہ بھی مت کرنا، یہ بھی مت کرنا. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سامنے کچھ متفرق اہم مسائل چل رہے تھے، تو آج کچھ 5-6 مسائل آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے آج کل آپ لوگوں نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ لوگ ہوٹلوں میں جاتے ہیں
اور بعض جگہ ایک سسٹم ہوتی ہے بفے سسٹم جسے کہتے ہیں بفے سسٹم کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک مخصوص قیمت مقرر ہوتی ہے کہ بھئی اتنی قیمت آپ دے دو اور پھر آپ کو جو کھانا ہو جتنا کھانا ہو اس کی اجازت ہے. جیسے مثلا 500 روپیہ دے دو اور 500 روپے کے اندر آپ کو جتنا کھانا ہو اور جو کھانا ہو اس کے کھانے کی اجازت ہے. تو یہ بفے سسٹم کے اندر کھانا درست ہے یا نہیں؟ اس میں اشکال اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ قیمت تو متعین ہے لیکن مبی یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ متعین نہیں ہے، جبکہ یہ فقہ کا اصول ہے کہ جس طرح قیمت متعین ہوتی ہے اسی طریقے سے بیچی جانے والی چیز بھی متعین ہونی چاہیے، کیونکہ اگر بیچی جانے والی چیز متعین نہ ہو، اس کی مقدار متعین نہ ہو تو پھر فریقین کے درمیان اختلاف اور نزاع ہوتا ہے. اور ہر وہ چیز کہ جو فریقین کے درمیان یا خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان نزاع کا، اختلاف کا، جھگڑے کا سبب ہو تو پھر وہ چیز درست نہیں ہے، وہ شرط فاسد کے اندر آتی ہے. تو یہاں پر بنیادی طور پر یہی چیز پائی جا رہی ہے کہ قیمت تو متعین ہے لیکن جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ متعین نہیں ہے کہ سامنے والا انسان کون سا کھانا کھائے گا اور کتنا کھائے گا. اس لیے اصولی طور پر تو یہ چیز درست نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اس کا عام طور پر رواج ہو چکا ہے اور جو ہوٹل والے یہ سسٹم رکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی 500 روپیہ ملے گا اور اس کے اوپر سامنے والا جتنا بھی کھائے گا ہمیں دینا پڑے گا. تو چونکہ اس کا عرف اور رواج ہے تو عرف اور رواج کی وجہ سے یہ سسٹم درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو عرف اور رواج کی وجہ سے درست ہوتے ہیں بعض شرائط کے ساتھ میں، اس لیے بفے سسٹم کے اندر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں جو بیچی جانے والی چیز کا ابہام ہے وہ ابہام فریقین کے درمیان اختلاف اور نزاع کا سبب نہیں بنتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل موبائل کے اندر قرآن کریم ہوتا ہے اور قرآن کریم اسکرین کے اوپر ہوتا ہے، تو لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ بغیر وضو کے یہ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. تو اس کا مسئلہ اچھی طرح دھیان میں رکھیے کہ اگر قرآن کریم اسکرین پر ہو تو اس وقت میں اس اسکرین کا حکم عین قرآن کریم ہی کا حکم ہے. جس طریقے سے قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے تو اب اس اسکرین کے اوپر بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اگر آپ کا وضو ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو، وضو نہیں ہے تو اسکرین پر ہاتھ لگائے بغیر آپ پڑھ سکتے ہو، اسکرین کے اوپر آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. البتہ بعض موبائل ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک پین سسٹم ہوتا ہے کہ اس پین کے ذریعے پیج کو آگے پیچھے کرو تو بغیر وضو کے پین کے ذریعے سے اس پیج کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. یا ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر کسی کا وضو نہ ہو اور وہ قرآن کریم اس کے سامنے ہے تو وہ پین سے صفحات کو الٹ سکتے ہیں، صفحات کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ حکم بھی یہاں پر ہوگا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو گھر ہے یا دکان ہے یہ ڈپوزٹ پر لیتے ہیں، یعنی سامنے والے کو ڈپوزٹ دیا اور ڈپوزٹ کے اوپر وہ مکان یا دکان لے لیا. اب چاہے ہیوی ڈپوزٹ ہو یا نارمل ڈپوزٹ ہو، مسئلہ یہاں پہ صرف یہ ہے کہ ڈپوزٹ کے اوپر یا ہیوی ڈپوزٹ کے اوپر جو رقم سامنے والے کو دے دی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں. تو پہلے تو یہ تھا کہ یہ ڈپوزٹ کی جو رقم ہے یہ رہن کے حکم میں ہوتی تھی اور رہن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس کی تفصیلات ہیں. لیکن آج کل کی جو ڈپوزٹ کی رقم ہے چاہے ہیوی ڈپوزٹ کی ہو یا نارمل ڈپوزٹ کی ہو، یہ اس میں سارے کے سارے شرائط قرض کے پائے جاتے ہیں. یہ ایک طرح کا قرض ہوتا ہے جو سامنے والے کو دیا جاتا ہے اور گھر اور مکان کے خالی کرنے پر پھر وہ ڈپوزٹ کی رقم واپس لے لی جاتی ہے. تو چونکہ اب اس کے اندر سارے کے سارے شرائط قرض کے پائے جاتے ہیں اس لیے احکامات بھی قرض ہی کے ہوں گے اور قرض کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اس لیے ڈپوزٹ اور ہیوی ڈپوزٹ کے اوپر جو رقم دی گئی ہے وہ بھی چونکہ قرض کے حکم میں ہے اس لیے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے. کس پر واجب ہے؟ جس کی رقم ہے اسی کے اوپر واجب ہے. ظاہر سی بات ہے جو اصل مالک ہے وہی اصل مالک ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اس میں اتنی گنجائش ہے کہ جب وہ رقم آپ کے پاس میں آ جائے تب آپ جتنے سال اس کے اوپر گزر چکے ہیں ان تمام سالوں کی ایک ساتھ میں دے دو، یا ہر سال کی اگر دینا چاہو تو ہر سال کی بھی انسان دے سکتا ہے. دونوں صورتوں کی گنجائش ہے.
چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل عام طور پر سرجری ہوتی ہے، بعض مرد لوگ بھی جسم کے بعض اعضاء کی سرجری کرواتے ہیں، اور اکثر جگہوں کے اوپر یہ عورتیں بھی پلاسٹک سرجری کرواتی ہیں۔ تو پلاسٹک سرجری کا شرعی کیا حکم ہے؟ تو میں مختصر انداز میں آپ لوگوں کو اصولی طور پر بتا دوں کہ سرجری دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے جسم میں کسی قسم کی کوئی بیماری ہے یا جسم کا کوئی عضو جو ہے یہ عیب دار ہے، تو اس عیب کو ختم کرنے کے لیے یا بیماری کو ختم کرنے کے لیے سرجری کرانا یہ جائز ہے۔ اور دوسری سرجری ہوتی ہے اپنے حسن میں اور اپنی زینت میں اضافے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے۔ تو حسن میں اضافے کے لیے جو سرجری کروائی جاتی ہے وہ حرام ہے۔ دونوں کی مثال میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جیسے بعض لوگ ہیں ان کے دانت بہت آگے پیچھے، تو ظاہر سی بات یہ ایک قسم کا عیب ہے۔ اس عیب کو ختم کرنے کے لیے اگر ایسی ترتیبیں کی جائے کہ سارے دانت درست ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاتھ کی یا پاؤں کی انگلیاں 6 ہوتی ہے، تو چھٹی انگلی جو ہے نا وہ ایک عیب ہے۔ اس عیب کو ختم کرنے کے لیے سرجری کروانا اور پھر اس کو ختم کرنا یہ درست ہے، اس لیے کہ عیب کو ختم کرنے کے لیے۔ اور کچھ سرجری ہوتی ہے جو حسن میں اضافے کے لیے ہوتی ہے، یہ جسم کے مختلف اعضاء کی سرجری ہوتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جن 10 قسم کی عورتوں پر لعنت کی ہے اس میں اخیر میں اس بات کی وضاحت ہے والمتفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ، وہ عورتیں جو صرف حسن میں اضافے کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان گیپ کرواتی ہے یا اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کرتی ہے، تو یہ اللہ کی تخلیق میں ایک طرح سے تبدیلی ہے۔ اس لیے اس اصول کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی سرجری ہم حسن میں اور زینت میں اضافے کے لیے کر رہے ہیں اور کون سا عیب کو اور بیماری کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے ظفر بالحق جسے کہتے ہیں۔ ظفر بالحق کا مطلب اس طریقے سے اس کو سمجھ لو کہ اگر آپ کا کسی کے اوپر کوئی حق بنتا ہے، جیسے آپ نے کسی کو کوئی قرض کے طور پر پیسہ دیا، اب سامنے والا آپ کا پیسہ دے ہی نہیں رہا ہے، یا آپ نے کسی کے وہاں پہ کام کیا وہ آپ کا پگار نہیں دے رہا ہے، یا کوئی عورت ہے اس کا شوہر ہے اس کے اندر حیثیت بھی ہے لیکن اس کے اندر بخل اتنا ہے کہ وہ واجبی خرچہ بھی نہیں دے رہا ہے، واجبی خرچہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی کے اوپر کوئی حق ہے اور سامنے والا خواہ مخواہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور آپ کا حق نہیں دے رہا ہے، اب اس کی کوئی چیز آپ کے ہاتھ لگ گئی یا اس کا کوئی پیسہ ہاتھ لگ گیا یا کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ لگ گئی، تو آپ ان پیسوں سے اپنا جائز حق وصول کر سکتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں ظفر بالحق فقہ کی اصطلاح میں۔ اس کی ایک دلیل جو حدیث کے اندر آتی ہے، آج کل ماشاءاللہ والد صاحب کی زبان سے ہندا کا لفظ آپ لوگ بار بار سن رہے ہیں، تو یہ ایک دلیل ہے کہ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میرا شوہر ہے ابو سفیان، یہ گھر کے اخراجات میں کافی بخل سے کام لیتے ہیں اور واجبی خرچہ بھی نہیں دیتے، تو کیا میں ان کے مال سے اپنے واجبی خرچے وصول کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ان کو بتائے بغیر؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذی ما یکفیکی وولدک، ہاں تم اتنا خرچہ ان کے مال میں سے ان کو بتائے بغیر لے سکتے ہو جو تم کو کافی ہو جائے، تمہارے اولاد کو کافی ہو جائے۔ تو یہ حدیث ایک دلیل ہے اس بات کے لیے کہ اگر آپ کا کسی کے اوپر کوئی حق ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے تو اس کا کوئی پیسہ اگر کسی بھی طریقے سے آپ کو مل جائے تو اس سے آپ اپنا واجبی خرچہ وصول کر سکتے ہیں۔ بس آج کے لیے 5 مسائل ہیں، باقی مسائل انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کل آ جائیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يسر لنا كل أمر عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير. حاجاتنا كثيرة وأنت عالم بها وخبير. اللهم يسر لنا كل أمر عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير. حاجاتنا كثيرة وأنت عالم بها وخبير. اللهم بحق عزتك وكبريائك احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واغفر لنا الذنوب والآثام واحفظنا من تقلب الليالي والأيام واجعل عاقبة أمرنا دار السلام واجعل عاقبة أمرنا دار السلام واجعل عاقبة أمرنا دار السلام برحمتك يا واهب النور والإنعام. تبارك اسمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك وأنت الظاهر فلا شيء فوقك وأنت الباطن فلا شيء دونك. نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. سبحانك على صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. ونسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. ونعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا يا حنان يا منان يا منزل القرآن على النبي العدنان. اجعل تلاوتنا لديك مقبولا اجعل تلاوتنا لديك مقبولا اجعل تلاوتنا لديك مقبولا وأعمالنا برضوانك الأكبر مقرونة موصولا یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے. ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا نہ ہل اور حرم نے دیکھا نہ فرشتوں نے دیکھا نہ سردی نے دیکھا نہ گرمی نے دیکھا. اے اللہ نہ ہواؤں نے دیکھا نہ جانوروں نے دیکھا نہ ذروں نے دیکھا. اور اللہ ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں اے اللہ اپنا قرب دیتا رہا. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں صحت دیتا رہا. جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے. جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے اس وقت میں اور یا بعد میں ہمارا بیان کوئی سنے, جب بھی سنے جہاں بھی سنے, جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے یا مائیں بہنیں بیٹیاں آمین کہہ رہی ہیں, ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے. ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے. ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی کے فیصلے فرما. اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مہمان تو نے ہمیں دیا ہے. اے اللہ یہ نیکیوں کا چمن ہے. اے اللہ یہ نیکیوں کا چمن ہے. حوریں بھی خوش ہیں, جنت بھی خوش ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. اے اللہ آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ اللہ جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دیجئے اور جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارے نام لکھ دیجئے. اور جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں, اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما. اے اللہ ان کے اوپر جو چادریں پڑی ہوئی مٹی کی ان چادروں کو تو تیری رحمت کی چادریں بنا دے.
اے اللہ رحمت کی چادروں میں انہیں لپیٹ لے. یہ ہفتہ یہ عشرہ رحمت کی چادروں کا چل رہا ہے. تیری رحمت کی چادر میں ہم کو بھی لپیٹ لے اور تیری رحمت کی چادروں میں مرحومین کو بھی لپٹ لے. اسلام کی حالت میں دنیا میں جہاں بھی رخصت ہوا ہو، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کی قبر کو تو نور سے منور فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اے اللہ اس پر اگر کچھ گناہوں کی وجہ سے جکڑن ہو یا تیرا عذاب ہو، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے. اے اللہ تو کریم ہے. 100 کا قاتل تیرے دروازے پر آیا، تو نے معاف کر دیا. بدکار عورت آئی، تو نے معاف کر دیا. ہندا جیسی عورت آئی، تو نے معاف کر دیا. سارا کو تو نے معاف کر دیا اور اسلام کی توفیق دے دی. اکرمہ کو تو نے معاف کر دیا. خالد ابن ولید کو معاف کر دیا. صفوان ابن امیہ کو معاف کر دیا. سہیل ابن عمرو کو معاف کر دیا. اے اللہ جو تو نے نظریں ڈالی تھی ان صحابہ پر جو شیطان من شیاطین قریش کہا کرتے تھے، شیطان من شیاطین مکہ کہا کرتے تھے، اور اے اللہ وہ سارے کے سارے دیندار بن گئے اور سارے کے سارے بھلے مانس بن گئے. اے اللہ اس وقت میں بھی زہریلے پھوڑے بہت ہیں. اے اللہ دنیا میں زہریلے پھوڑے بہت ہیں. اے اللہ اس دنیا میں قارون بھرے ہوئے ہیں، فرعون بھرے ہوئے ہیں، شداد بھرے ہوئے ہیں، نمرود اور ابو جہل بھرے ہوئے ہیں. اگر ہدایت ان کے مقدر میں ہو تو ایسو کی پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر تو ان کو ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت مقدر میں نہ ہو تو ایسو سے اپنی زمینوں کو پاک فرما دے. ایسو سے اپنی زمینوں کو پاک فرما دے. ایسو سے اپنی زمینوں کو پاک فرما دے. اور اللہ قارون کو فرعون سے ٹکرا دے اور فرعون کو ابو جہل سے ٹکرا دے. اندھیروں کو اندھیروں سے ٹکرا دے. اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک. اے اللہ تیرے دین کی تو مدد فرما اور تیری کتاب کی تو مدد فرما. اے اللہ یہ امت بہت کمزور ہو چکی ہے اور بہت ہی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں. جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں یہ تیرے نبی کے روحانی بھائی بہن ہیں، صحابہ کے روحانی بیٹے بیٹیاں ہیں. اے اللہ یہ تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں. ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا. صدیق اکبر نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، السنا اخوانک یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے ساتھی ہو. میرے بھائی بہن وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے. میری بات پر لبیک کہہ کر وہ کھڑے ہو جاتے تھے. اے اللہ آج تیرے نبی کے بھائی بہن بہت تنگیوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں. اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ بیماریوں سے نجات دے دے، نت نئے حالات سے نجات دے دے. اے اللہ کاروباری لائن میں کئی لوگ پریشان ہیں، بیماریوں میں پریشان ہیں. جنہیں گھر کی ضرورت ہو انہیں گھر عطا فرما، جنہیں دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جنہیں حلال بستر کی ضرورت ہو حلال بستر عطا فرما. اے اللہ جنہیں لڑکوں کی ضرورت ہو لڑکے عطا فرما، جنہیں لڑکیوں کو ضرورت ہو لڑکیاں عطا فرما. اے اللہ جتنے لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں، شادی کے لائق ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد طے مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد کا والا بنا دے، اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے بہت محبت تھی، اس لیے حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے
کہ جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا، جبریل بھی تشریف لے آئے، اسرائیل بھی پوری ٹیم کے ساتھ آ گئے، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے یہ خلاصہ کرو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل آسمانوں پر تیرے پاس آئے اور تجھ سے پوچھا، یہ سوال کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا نبی جی کو سلام کہنا اور نبی جی کو یہ کہہ دینا اپنی امت کا ٹینشن نہ لے، اپنی امت کا فکر نہ کریں، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اے اللہ یہ تو نے وعدہ کیا تھا، اے اللہ ہم یہ چاہتے ہیں حشر کے میدان میں تو خوش کرے گا ہی کرے گا، دنیا میں بھی تو خوشی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ کورونا وائرس، اے اللہ ایک قسم کی کمزور بیماری ہے جو تیری طرف سے آئی ہے اور بے شک ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، ہم پوری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ سال ڈیڑھ سال سے انسان پریشان ہے، سال ڈیڑھ سال سے کاروباروں میں لوگ الجھے ہوئے ہیں، ذرا برابر کام شروع ہوتا ہے اور بیماریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ ایک قسم کا تیرا عذاب ہے، اس عذاب کی چادر کو تو آسمانوں پر اٹھا لے اور تیری رحمت کی چادر کو تو آسمانوں سے نیچے اتار لے، تیری رحمت کی چادر کو آسمانوں سے اتار لے، شفا کی چادر کو آسمانوں سے اتار لے، سعادت مندی کی چادر کو آسمانوں سے اتار لے، ہمارے آنکھوں میں تیری معرفت اور تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمارے سینوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ ہماری اس دعا پر جہاں پر آمین کہی جا رہی ہو تو ان کو قبول فرما۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔